السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. ایک تو شیرفضل مروت صاحب نے جناب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. انہوں نے جو بیانیہ دیا ہے، جو بیان دیا ہے، اس نے خود عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی لٹرلی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ رؤوف حسن صاحب کل رات کو میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی چند انکشافات کیے ہیں موجودہ جو ایک ٹسل چل رہی ہے پی ٹی آئی ورسز فواد چودھری اور پی ٹی آئی ورسز شیرفضل مروت، اس حوالے سے ان ساری چیزوں کو آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کریں گے. تو ساتھ ہی ساتھ کرکٹ کے حوالے سے بھی اب ہم خاص طور پہ اپنے ویلاگس کے اندر کچھ، کیونکہ کرکٹ سیزن از ایکٹیو ناؤ، چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 25 to 30% اپنا ویلاگ جو ہے وہ کرکٹ ریلیٹڈ سٹوریز کے ساتھ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. آپ پلیز اپنا بھی فیڈ بیک ہمیں دیجیے نیچے کامنٹ سیکشن میں کہ وڈ یو لائک ٹو لسن ٹو دیز کرکٹ سٹوریز. ہمارے کبوتر وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، پی سی بی کے اندر بھی ہوتے ہیں. اور تھوڑی دیر میں ایک بڑی ایکسکلوسیو خبر جو کبوتر ایکچولی لے کر آیا ہوا ہے وہاں سے، وہ بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ اس چیمپئن ٹرافی کو خراب کرنے کے لیے کس قسم کی فضول حرکتیں کر رہا ہے. یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کا کامنٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ کا کویشچنس، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو پلیز ڈو رائٹ فار اس. اچھا جی، شیرفضل مروت صاحب، ایک تو جی کل رات کو وہ ندیم ملک صاحب کے شو میں گئے 8 بجے اور 10 بجے میرے شو میں آئے. میں دونوں شوز کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے میں اسے مکس کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو سب سے بڑا انہوں نے بیان دیا ہے کل رات کو، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو جو پینما کے اندر سزا دی گئی تھی وہ سزا غلط دی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ان سے ایکچولی ندیم ملک صاحب نے بھی سوال کیا تھا، میں نے بھی کیا تھا کہ یہ جو مجھے کیوں نکالا ہے، یہ آپ کو احساس ہو رہا ہے، تو وہ نواز شریف صاحب کو کیوں نکالا تھا اس کا احساس ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی انہیں بھی غلط نکالا گیا تھا، ان کو جس کیس میں سزا ہونی چاہیے تھی اس میں نہیں ہوئی تھی. پینما کے کیس میں جو ہے وہ اقامہ کے اندر ان کو سزا دی گئی تھی اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے انہیں یہ سزا دی گئی. اب یہ بالکل ایک 180 ڈگریز کا فرق ہے بٹوین ہز سٹانس اور عمران خان سٹانس. وہ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آج تک، ظاہری بات ہے، وہ بینیفیشری تھے اس کیس کے فیصلے کہ وہ بینیفیشری تھے کہ نواز شریف صاحب باہر گئے اور پورا ایک مومنٹم چل پڑا کہ جناب نواز شریف کی کرپشن جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے اور نواز شریف پکڑے گئے ہیں. تو شیرفضل مروت نے جب میرے پاس وہ کل رات کو شو میں آئے تو انہوں نے کہا دیکھیں میں ایک وکیل ہوں اور میں جو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں وہی بات کروں گا، میں نے جو فیصلہ پڑھا ہے میں اسی کے مطابق بات کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ اور ثاقب نثار صاحب کی ملی بھگت کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا. اب میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا جی تو اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب ہی تھے، تو آپ عمران خان صاحب کو کس طرح بیچ میں سے نکال سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان دو لوگوں کی تو ملی بھگت تھی تو عمران خان کو وچ نہیں پانا سی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ مجھ سے وہ باتیں نہ کلوائیں جو جس سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو میرے جواب سن کے جو ہے دکھ ہوگا. اچھا، پھر میں نے ان سے اور بھی سوال کیے. میں نے کہا جی پھر اگر آپ یہاں تک سچ بول رہے ہیں تو پھر بات آگے بھی کرتے ہیں. 2018 کے الیکشن کے اندر بھی بتا دیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ تھا یا نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو سپورٹ کیا کہ نہیں کیا. انہوں نے کہا میں اس سوال کا بھی جواب نہیں دینا چاہتا، آگے چلیں. میں نے ان کو پوری چھوٹ دی ہوئی تھی. میں نے کہا جی آپ جس سوال کا میرا جواب نہ دینا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، نیکسٹ کویشچن، میں آگے موو آن کرتا رہوں گا. پھر میں نے ان سے ایک اور سوال کیا. میں نے کہا جی یہ بتائیے کہ ظاہری بات ہے موروثی سیاست کی بڑی مخالفت کی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے اور خاندانی سیاست کے اگینسٹ تو انہوں نے نعرہ مارا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کا پارٹی کے اندر کیا رول ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں جن کا میں جواب نہیں دے سکتا، آگے چلیں. میں کہا ٹھیک ہے آگے چلیں، نو ایشوز، آگے چلتے ہیں. تو میں نے پھر ان سے سوال کیا. میں نے کہا جی یہ آج کل آپ اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑے آپس میں جو بات چیت کر رہے ہیں وہ بڑی ملتی جلتی ہے، بڑے ملتے جلتے الزامات ہیں. میں نے کہا مثال کے طور پہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ٹولہ سارا اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ کرپٹ ہے اور یہ پیسے بنانے کے چکروں میں ہے. منی لانڈرنگ گروپ جو ہے وہ انہوں نے نام دیا فواد چودھری صاحب نے. تو میں نے کہا آپ بھی یہی کرتے ہیں، آپ بھی اسی بات پہ بلیو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کرپشن کے الزامات تو کسی پہ نہیں لگا رہا، البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو بھی پیسے، جو بھی ڈونیشنز وغیرہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آگے جو ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یہ تو میرے خیال میں آپ بھی چاہتے ہوں گے. میں کہا جی بالکل، کون نہیں چاہے گا. ظاہری بات ہے جس بندے نے اگر پیسے دیے ہیں، اچھے فیور میں دیے ہیں، اچھی سوچ میں دیے ہیں،
تو کیوں نہ اس کو آڈٹ کیا جائے, اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. عمران خان صاحب تو خود بھی میرے خیال میں چاہیں گے کہ اس کے اندر صاف و شفاف طریقہ کار ہونا چاہیے, تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو باقی میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی وہ آپ سوابی کے جلسے میں چلے گئے, سلمان اکرم راجہ صاحب کی رائے تھی کہ بن بلائے مہمان جو ہے وہاں پہ پہنچ گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اس طرح تو اور بھی بہت سے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے سوابی کے جلسے میں, تو میں تو آ گیا وہاں پہ, اس میں غلط بات کیا ہے؟ اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے, میں پارٹی کا رہنما تھا, میں نے پارٹی کے فنکشن میں شرکت کرنی تھی. سوال تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے کرے, بڑا انہوں نے ایکچولی ویلڈ پوائنٹ کیا جس نے مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا. انہوں نے کہا سوال تو سلمان اکرم راجہ سے کرنا چاہیے کہ آپ کا تعلق تو پنجاب سے ہے, آپ کا تعلق تو لاہور سے ہے, تو لاہور میں کیوں نہیں جا کے کوئی ایکٹیویٹی کرتے, آپ سوابی میں کیا لینے آئے تھے؟ تو یہ تو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, کیونکہ لاہور میں تو وہ بیچاری عالیہ حمزہ صاحبہ ہی اکیلی عورت جو ہے وہ بیچاری لگی ہوئی تھی جو محنت وغیرہ کر رہی تھی, باقی سارے تو سمن بکمن تھا پورے پنجاب میں, اور کوئی ہارڈلی کوئی ایسی کوئی بڑی ایکٹیویٹی نظر آئی تھی. تو سلمان اکرم راجہ بینگ دا سیکرٹری جنرل, ان کو تو یہاں پہ رول ادا کرنا چاہیے تھا, شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی یہاں پہ رول ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایسا جو ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. تو باقی انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پہ بھی جا کے جو ہے سوال کیا ہے کہ مجھے کیوں نکالا, تو سب نے کہا ہے کہ جی غلط نکالا ہے. اور جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ شاید شیر مروت صاحب کے لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا پیغام آیا ہے کہ ان سے آ کے ملیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ عمران خان صاحب کا پیغام آیا کس طرح, کیونکہ آج تو ان کی ملاقات ہی نہیں ہو سکی کسی سے. آج تو ان کے کیس کی ہیئرنگ جو تھی عمران خان صاحب کی اسے ڈیلے کر دیا گیا, تو پھر کس نے آ کے یہ پیغام دیا ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن اب کوششیں ہو رہی ہیں کہ شیر, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کل رات کو میرے انٹرویو میں اور ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں شیر افضل مروت صاحب نے جو کچھ کہہ دیا اس کے بعد بھی عمران خان صاحب ان سے ملنا چاہیں گے کہ نہیں, کیونکہ ان کی کہی ہوئی بات سے تو پورے پی ٹی آئی کا بیانیہ دھڑم کر کے نیچے گر جاتا ہے کہ بھائی ہم تو اسی تو جو کچھ بھی کتا ایمانداری نہ کتا ہے, جبکہ بچہ جانتا تھا کہ اس میں جو کچھ ہو رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے پوری فیلڈنگ کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو لے کر آنا تھا, اور وہ لے آئے عمران خان صاحب کو. یہ تو شیر افضل مروت صاحب نے بھی خود بھی کہا کہ جی پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں سوائے 70 کے, باقی سب کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا ہے. تو پھر 2018 کے الیکشن بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی میں الیکشن 2024 کے فوری بعد سے عمران خان صاحب کی گڈ بکس میں نہیں رہا. الیکشن کے بعد پارٹی توڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے کا الزام مجھ سمیت علی امین گنڈا پور, شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی پر بھی لگا. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے میں نے ایک سوال کیا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی وہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا گیا, علی امین گنڈا پور صاحب سے جو ہے عہدہ لے لیا گیا, تو یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے انہی لوگوں نے نکالا ہے جنہوں نے علی امین گنڈا پور سے یہ عہدہ لیا ہے. تو میں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے خلاف اگر سازش ہوئی ہے تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے عہدہ اس لیے لیا گیا کیونکہ وہ بزی بہت ہوتے ہیں, تو یہ بزی کا چکر تھا یا کچھ اور تھا؟ تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے آگے چلو. تو وہ نہیں, انہوں نے کھل کے انہوں نے بات نہیں کی اس کے اوپر. میرے خیال میں وہ مزید جیسے کہتے ہیں نا کین آف ورمز جو ہے وہ اور نہیں کھولنا چاہ رہے, تو کہہ رہے تھے بس ان کافی ہو گیا آگے بھی چلو, مطلب سارا کچھ ہی پوچھ لینا ہے. تو وہ میرے خیال میں کلیئر ہو ہی جاتا ہے, کافی حد تک باتیں جو ہیں وہ پتہ لگ ہی جاتی ہیں. باقی رؤف حسن صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے جو میں نے کہا جی فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رؤف حسن صاحب جو تنخواہ لیتے تھے, تو انہوں نے کہا جی بالکل لیتے تھے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, 8 لاکھ روپے تنخواہ لیتے تھے, تو ماہانہ ان کو تنخواہ ملتی تھی, اور عمران خان صاحب نے اجازت دی ہوئی تھی اس چیز کی. تو میں نے کہا جی کسی اور سیاسی جماعت میں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ سیکرٹری اطلاعات جو ہے وہ پیسے دے کے رکھا گیا ہو. تو انہوں نے کہا جی یہ تو اب ہے. میں نے کہا پھر اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں, مطلب اگر ادھر دی جاتی ہے تنخواہ تو کیا اور لوگوں کو بھی دی جاتی ہے؟ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آگے چلو. میں کہا چلو آگے چلو, ٹھیک نہیں کیونکہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ مطلب ایک پارٹی کا عہدہ جو کہ آنری عہدہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے تنخواہ دی جائے. البتہ آئی ہیو ٹو مینشن دس کہ شیر افضل مروت صاحب کے اس انٹریکشن کے بعد رؤف حسن صاحب کو میں نے پروگرام میں لیا ہوا تھا, تو آئی آسک دس کویسچن ٹو ہم. میں نے کہا جی سنا ہے وہ فواد چوہی صاحب نے کہا کہ جی آپ اب تک 5 کروڑ روپے لے چکے ہیں, تو کیا حقیقت ہے اس کی؟ انہوں نے کہا یہاں پہ ہمارے پاس 5 لاکھ نہیں دینے کے لیے آپ 5 کروڑ کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بالکل لغو بات ہے, میں اس سوال کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا. اچھا پتہ نہیں میرا شاید میں بطور اینکر ویک ہو گیا ہوں, میرے کو سوال کا جواب نہیں لوگ کی دیتے, پتہ نہیں کیا بات ہے, میرے سوال خراب ہو گئے, میں اینکرنگ میری خراب ہو گئی ہے. میں چیک کراتا ہوں اپنی اینکرنگ جا کے, کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کراتا ہوں کہ یار چیک کرو میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے لوگ. تو باقی انہوں نے رؤف حسن صاحب نے کہا کہ جناب شیر افضل مروت صاحب, ان کا بھی بیان ضروری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا.
انہوں نے کہا کہ جی شیر مروت صاحب نے جو ہے جو کچھ بھی یہ کیا ہے یہ پہلے بھی ہم بڑی دیر سے برداشت کر رہے تھے, ان کو نوٹسز بھی دیے, سب کچھ کیا, لیکن یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تھے. پھر الٹیمیٹلی ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ جی ان کو خداحافظ کہا جائے تو بہتر ہے. فواد چودھری صاحب کے بارے میں نے کہا جی فواد چودھری صاحب اتنے بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں, انہوں نے تھپڑ دے مارا شعیب شاہین صاحب کو. انہوں نے کہا دیکھیں انہوں نے پہلے بھی 3-4 دفعہ جو ہے حرکت کیا. اچھا جب انہوں نے کہا نا 3-4 دفعہ, میں کہا 3-4 2 کا تو مجھے پتہ ہے, چودھری صاحب نے اور بھی تھپڑ مارے نے جو یہ 3-4 دفعہ کہہ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا روانی میں کہہ دی ہو یہ بات, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ان کو پہلے ہی نکال دینا چاہیے تھا. رؤوف حسن صاحب نے کہا فواد چودھری صاحب کو پہلے ہی نکال دینا چاہیے تھا, لیکن نہیں نکالا گیا. باقی میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی اگر فواد چودھری صاحب اتنے خراب ہیں تو عمران خان صاحب ان سے ملتے کیوں ہیں؟ یہ تو اندر جاتے ہیں ڈیالہ جیل میں, باہر آ کے کہتے ہیں میری ہوگی خان صاحب میں سٹنگ ہوگی. میں نے کہا بیگم ان کی جو ہے پی ٹی آئی کے جلسے میں جاتی ہیں, بھائی ان کے جو ہے وہ عمران خان کی وکالت کر رہے ہیں, ان کے کیسز میں ان کے وکیل ہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں جلسے میں آنے میں تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے, ہمارے جلسے میں تو ایک شخص جو ہے وہ امریکہ کا جھنڈا بھی اٹھا کے لے آیا تھا, تو ہم روک تو نہیں سکتے تھے, تو آپ روک تو سکتے نہیں ہیں. باقی وہ ایک وکیل ہیں, وکیل کی حیثیت سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب. اور جہاں تک فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے کہا وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا وہ جب کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو اور بھی کئی لوگ جو ہیں وہاں پہ آئے ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے یہ ان کے اوپر بھی الزام ہے نا, یہ ملزم کے طور پہ جاتے ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے کہا باہر آ کے وہ جو مرضی کہتے ہیں کہ میں تو خان صاحب نے انج ملے ہیں تو انج ملے ہیں, یہ رؤوف حسن صاحب کا کہنا ہے, میں صرف وہ شیئر کر رہا ہوں. ایون دو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں خان صاحب کے ساتھ میری بالکل سیٹنگ ہے, میری فریکوینسی لائن اور لینتھ جو ہے وہ بالکل صحیح ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے, یہ چودھری صاحب کا موقف ہے, ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جناب انہوں نے, میں نے ایک اور سوال کیا, میں کہ جی وہ شیر مروت صاحب پہلے بھی کئی باری کڈے جا چکے ہیں, پھر واپس آ گئے تھے, تو میں نے کہا مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں یہ تیسری دفعہ اب جو نکالا گیا ہے تو اس مرتبہ بھی پکا ہوگا؟ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں گارنٹی میں کوئی نہیں دے سکتا. تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات کے اوپر. میں کہ یہ حال ہے پارٹی کا کہ اسی کاٹتے دینے میں سانو گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ بندہ واپس آ جائے گا شاید پارٹی. تو چلتا ہے, ظاہری بات ہے یو ٹرن لینے پڑتے ہیں, اور ماشاء اللہ پی ٹی آئی کے اندر اس کا نظام ہی اس طرح کا ہے. میرا خیال میں وہ جسے کہتے ہیں نا لوگوں کے بلڈ گروپ ہوتے ہیں اے پازیٹیو, بی پازیٹیو, سی پازیٹیو, تو پی ٹی آئی کا جو سیاسی ڈی این اے ہے نا وہ یو ٹرن پازیٹیو ہے. وہ پوری گنجائش ہے اس میں یو ٹرن لینے کی, وہ کسی بھی فیصلے سے یو ٹرن لیا جا سکتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب بھی جو ہے وہ کل رات کو 1-2 پروگرامز میں آئے ہوئے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو جیل میں 600 دن ہو چکے ہیں, موجودہ قیادت عمران خان کی رہائی میں مکمل ناکام ہو چکی ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے ریلیز کمیٹی میں بناؤں گا. پی ٹی آئی کی تمام پرانی قیادت کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا اور عمران خان ریلیز کمیٹی بنانے کے لیے رابطے شروع کر دیے ہیں. عمران خان کی رہائی کے لیے قانونی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز کریں گے. پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کا عمران خان کی رہائی کے لیے فکر مند نظر نہیں آ رہی. سلمان اکرم راجہ پینما کیس میں نواز شریف کے معاون رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ کی دلچسپی صرف پیسے کا حصول ہے. اچھا ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب اور چودھری صاحب کے درمیان جو ہے نا 36 کا آنکڑا بڑا پرانا چل رہا ہے. مطلب یہ چودھری صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ گولہ باری کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر. راجہ صاحب اسٹل ویری مطلب وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ زیادہ ان کو جوابی اتنے حملے نہیں کرتے ہیں. انلیس اور انٹل وہ کسی ٹاک شو میں جائیں اور کوئی اینکر سوال کرے تو پھر ظاہری بات آپ کو جواب دینا پڑتا ہے, لیکن ان کی طرف سے ایسی گولہ باری جو ہے وہ نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ چودھری صاحب کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میری پی ٹی آئی میں واپسی کی جو رستہ ہے نا وہ سلمان اکرم راجہ نے بند کیا ہوا ہے. ان کی وجہ سے جو ہے وہ میری واپسی ہو نہیں رہی پی ٹی آئی کے اندر صحیح طرح. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے کہا کہ جی شیخ وقاص اکرم اور ان کی فیملی پچھلے کئی ماہ سے کے پی ہاؤس میں رہائش پذیر ہے. شیخ وقاص اکرم پر سنگین الزامات عائد ہیں, بچنے کے لیے کے پی ہاؤس میں مقیم ہے. حامد خان گروپ, شعیب شاہین, سلمان اکرم راجہ پر فنڈنگ کے سنگین الزامات ہیں. موجودہ پی ٹی آئی قیادت کا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بالکل واضح ہے. موجودہ قیادت کے ہوتے عمران خان کی رہائی کے امکانات بالکل نہیں ہے. اب یہ تو وقت ہی طے کرے گا کہ چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا موجودہ قیادت ٹھیک کر رہی ہے, یہ تو وقت فیصلہ کرے گا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ سما نے دی ہے کہ پی ٹی آئی نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب سے جو بیک ڈور رابطے ہو رہے تھے وہ بھی اب پوری طرح منقطع کر دیے ہیں. اور اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر جو ہے سردار ایاز صادق صاحب سے رابطے رہتے تھے, لیکن اب ان کے ساتھ بھی وہ رابطے جو ہے اب ختم ہو گئے ہیں. اور دونوں رہنماؤں نے مذاکرات کی بحالی کے لیے جوڈیشل کمیشنز کا مطالبہ کیا ہوا تھا, جبکہ پی ٹی آئی کے مذاکرات سے علیحدگی کے باوجود ایاز صادق نے حکومتی کمیٹی ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن اب رابطے ختم ہو گئے تو پھر اس نے کرنا کیا ہے. اس کے علاوہ کل رات کو جو کل شام کو بلکہ پرویز خٹک صاحب ایک دم ایکٹیویٹ ہوئے. کہاں تھے آپ؟
تو بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نظر آئے. اس سے پہلے محسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت خبریں کافی نکلی تھیں. اب کل جو ہے ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. تو بڑی مختلف قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر چہمگوئیاں جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئیں کہ کیا پرویز خٹک صاحب کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں تو نہیں شامل ہونے جا رہے. تو لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک روٹین کی ملاقات ہو. ابھی مزید ڈیٹیل جو ہے اس کی سامنے فی الحال نہیں آئی ہیں. وہ ایک روٹین کی بات ہوئی ہے جی, مجموعی ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. یہ روٹین کی پریس ریلیزیں ہوتی ہیں. ابھی اندر کی ڈیٹیل جو ہے نہیں آئی. کبوتر بھیجا ہوا ہے ہم نے, انشاءاللہ جلدی خبر لے آئے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب کچھ کرکٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ایک تو چیمپئنز ٹرافی کے وارم اپ میچ میں جناب جنوبی افریقہ نے پاکستان شاہینز کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا. کراچی میں کھیلے گئے اس میچ میں 323 رنز کا ہدف جنوبی افریقہ نے 7 وکٹوں پر 49 اوورز میں مکمل کر لیا. 4 کھلاڑیوں نے نصف سینچریاں سکور کی اور پاکستانی شاہین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 322 رنز بنائے 8 وکٹوں کے نقصان پر. اور کپتان محمد ہریرا نے جو ہے وہ شاندار سینچری یہاں پہ سکور کی. تو یہ پریکٹس میچز چل رہے ہیں. بائی دا وے آسٹریلیا کی ٹیم بھی جو ہے وہ پاکستان پہنچ گئی ہے. اچھا جی, ایک اور میں خبر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں نوٹ کر رہا تھا کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب انڈیا کے میڈیا نے جو ہے وہ خبر دی اور اس کے بعد ہمارے یہاں کا ایک ویب سائٹ ہے دا کرنٹ, اس نے بھی یہ خبر اٹھا لی. اور وہ یہ تھی کہ جناب کوئی بھارتی فلیگ جو ہے وہ پاکستانی اسٹیڈیمز کے اوپر نہیں لہرایا جائے گا. یہ خبر جو ہے یہ اس طرح پھیلائی گئی. تو ہم نے پھر اس کے بعد اپنا کبوتر بھیجا پی سی بی. ہم نے کہا بھائی یعنی کیا چکر ہے. تو وہاں سے جو جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل کہانی یہ ہے کہ ایک تصویر جو ہے وہ اٹھائی گئی 11 فروری کی. 11 فروری کو ایک تصویر کھینچی گئی جس کے اندر بیسکلی ابھی جو ہے وہ فلیگز وغیرہ لگ رہے تھے. تو وہاں پہ ابھی ایک انڈین فلیگ وہاں پہ نہیں تھا. تو اس چکر میں ابھی اس کی چیمپئنز ٹرافی کا ٹائم پیریڈ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا. یہ وہاں سے ایک تصویر کھینچ کے جو ہے وہ ہر جگہ پھیلائی گئی. اور اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جس دن میچ ہوگا اس دن صرف آئی سی سی کا جھنڈا, جو ہوسٹ نیشن ہے یعنی کہ پی سی بی اس کا جھنڈا, اور جو 2 ملک آپس میں میچ کھیل رہے ہیں صرف ان کا جھنڈا, یہ 4 جھنڈے جو ہیں بیسکلی ڈسپلے کیے جائیں گے. یوں یہ سلسلہ چلنا ہے. تو یہ خبر ٹیکنیکلی غلط ہے کہ جناب انڈیا کا جھنڈا جو ہے وہ نہیں لگے گا چیمپئنز ٹرافی کے اندر. ایسی بات نہیں ہے, لگنے ہی صرف 4 جھنڈے ہیں. تو ہم نے سوچا یہ ذرا اس کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں, کیونکہ انڈین میڈیا جو ہے نا, میں جانتا ہوں اس وقت ایک تو پہلے ہی بہت مرچیں لگی ہوئی ہیں اس بات کی کہ پاکستان میں یہ ہو کیوں رہا ہے. ہم نے تو ٹل کا زور لگا دیا کہ کسی طرح چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں نہ ہو. اب اگر ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ کیڑے نکالے جائیں گے, لیکن اس کے باوجود ساڈا دل وڈا ہے. ہم نے جناب پھر بھی بتایا گیا ہے کہ جناب جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ 7 بھارتی صحافیوں کو پاکستانی ویزے جاری کر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا آئیو ادھر کوئی مسئلہ نہیں. ایون دو بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی, لیکن بھارتی صحافیوں کو پھر بھی پاکستان کے ویزے جو ہے جاری کیے گئے. نواز شریف صاحب سن رہے ہیں آپ, بھارتی صحافی آ رہے ہیں, مل لو. وہ لاسٹ ٹائم بھی تسی ملے سی نا, ان دوبارہ مل لو. تو بائی دا وے نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ پوڈ کاسٹ میں کہہ کے گئی تھی کہ میاں صاحب ابھی لنڈن گئے میں, آئیں گے تو ہم آپ کی ملاقات کرا دیں گے. وہ ساڈی سے ملاقات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ظاہری بات ہے آپ کی مرضی ہے نہ کرائیں. لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ 7 انڈین جرنلسٹ آ گئے, انہوں نے بھی مل لینا. وہ ایون اسپورٹس کے جرنلسٹ ہیں, لیکن آپ پھر بھی مل لیجیے گا. تو اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر, بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی وراٹ کوہلی کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی گئے ہوئی تھی نا انڈین ٹیم وہاں پہ آسٹریلیا گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ ہار کے آئی ہے بڑی بری طرح. تو اس کے بعد سے ذرا بی سی سی آئی جو ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ نے ذرا کام ٹائٹ کر دیا ہے. ایک تو یہ بھی کر دیا ہے کہ جناب آئندہ جو ہے فیملیز وغیرہ کتنی دیر کے لیے جا سکتی ہیں کسی ٹور کے اوپر, انڈین کرکٹرز کے ساتھ نہیں جا سکتی ہیں, جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ ٹائم سارے اکٹھے بس میں جائیں گے, ٹائم جو ہے اس کی پابندی کا خیال رکھا جائے گا. تو ایک اور جو ہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی بڑا جو ہے ڈسپلن کام کر دیا. لیکن وراٹ کوہلی کے لیے جو ہے ایک اسپیشل انہوں نے بیچ میں سے ایک ان کو لیوریج دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں فیسلٹی دی گئی ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. اچھا, وراٹ کوہلی کے حوالے سے میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں, جو میں نے تھوڑا سا چیک کیا ہے, وراٹ کوہلی ایک بڑی اسپیشل قسم کی ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں. اور میرے سننے میں آیا ہے کہ ایون جب وہ جہاز کے اوپر بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک جگہ دوسری جگہ پہ جانے کے لیے کمرشل ایئر لائن کے اندر, تو وہاں پہ بھی وہ ایئر لائن کا کھانا نہیں کھاتے, اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے ہیں. بلکہ میرے سننے میں آیا کہ صرف کھانا نہیں, پانی تک وہ اپنا لے کے جاتے ہیں. مطلب وہ پانی بھی نہیں دوسری جگہ سے پیتے, ان کا کوئی اسپیشل پانی ہے شاید وہ پیتے ہیں, اور کھانے کا بھی بڑا لحاظ رکھتے ہیں.
تو میرے خیال میں ان کی فٹنس کا راز ہے. مطلب کوہلی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, ایکسیپشنلی فٹ گائے, ایکسیپشنلی. میں اس وقت ان کی کرکٹ یا ان کی فارم یا میں اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, لیکن فٹنس کے لحاظ سے ہی ہیز مینٹینڈ ہمسیلف. مطلب اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی کرکٹرز بھی ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں اس طرح دیکھتے ہوئے کہ یار فٹنس ہو تو ایسی ہو. اور کوہلی کے حوالے سے میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو تھا. وہ یہ تھا کہ شروع میں جب ان کا کریئر سٹارٹ ہوا, اور میں جب بات کروں یہ انڈین ٹیم میں بھی آ چکے ہوئے تھے, کھیل رہے تھے انڈین ٹیم کی طرف, تو ان کو شروع میں بھی یہ اتنے فٹ نہیں تھے, اپنی جوانی میں ان کی یہ فٹنس نہیں تھی جو آج ہے. ان کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا, اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے احساس نہیں تھا, میں دنیا جہان کا جنک بھی کھا رہا ہوتا تھا, کوئی فٹنس کا لحاظ نہیں, نہ سونے کا نہ جاگنے کا, پارٹیز کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, اور جوانی دے جڑے شوق ہوندے نے. تو لیکن انہوں نے کہا پھر مجھے آہستہ آہستہ جو ہے نا اس چیز کا احساس ہوا کہ نہیں, میں نے اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ہے, اور بڑا ڈسپلن میں اپنی زندگی کے اندر لے کر آیا. تو دیٹس ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کرکٹرز کے بارے میں, اسپورٹس مین کے بارے میں, کہ آپ کا صرف اور صرف ایک اسپورٹس مین کا جو کردار ہوتا ہے نا, جو ڈسپلن ہوتا ہے, وہ صرف وہ 50 اوور یا 20 اوور کی یا ٹیسٹ میچ کا جو دن ہوتا ہے صرف وہ نہیں ہوتا. آپ نے اس کے علاوہ بھی گراؤنڈ سے نکل کے بھی اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر, اپنے نیٹ سیشنز کے اندر, جم کے اندر, ٹریننگ کے اندر, کھانے پینے کے اندر, ٹائم کے اندر, پرسنالٹی کے اندر وہ ڈسپلن نظر آنا چاہیے. مجھے بڑی زہر چڑھتی ہے ان سپورٹس مینوں سے, ان کرکٹرز سے جو ویسے تو کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ سپورٹس مین ہیں, لیکن زندگی ان کی ڈسپلن نہیں ہوتی. کبھی وہ بین ہو رہے ہیں, کبھی بدتمیزی کر رہے ہیں, کبھی سبسٹنسز میں پکڑے جا رہے ہیں, کبھی میچ فکسنگ میں پکڑے جا رہے ہیں. اب میچ فکسر تو مینو جو ہے لگتا ہے, میرا دل کرتا ہے میں مطلب لا دیں ایک میں. تو خیر بات مجھے اس لیے چڑھتی ہے. میں ان سپورٹس مین کی زیادہ عزت کرتا ہوں جو ڈسپلن کا خیال رکھتے ہیں. وراٹ کوہلی کے اوپر بھی ایک اور بھی الزام جو ہے وہ بڑا لگتا رہا ہے. مجھے لگتا ہے اب کچھ بہتر ہو گیا ہے, اور وہ یہ تھا کہ گالیاں بڑے دیتے تھے, اس کو گالی اس کو گالی فیلڈ کے اوپر. ایگریشن از گڈ بٹ چینلائزڈ ایگریشن از گڈ. نہیں کہ وہ جس طرح پانی والی دھار ہوتی ہے نا, اب یوں کر کے پائپ کے اوپر انگلی رکھیں تو پانی یوں کر کے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کا ایگریشن کا کوئی فائدہ نہیں. ایگریشن جو ہوتا ہے وہ چینلائزڈ ہوتا ہے, سیدھا ایگریشن ہوتا ہے, گیم کی طرف ہوتا ہے. آپ کا بلہ بولنا چاہیے, منہ نہیں بولنا چاہیے, بلہ بولنا چاہیے. آپ کی گیند موو کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کی زبان نہیں موو کرنی چاہیے, گیند موو کرنی چاہیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.